محترم سامعین اور میرے پیارے دوست جناب محمد علی ناصر صاحب، آپ کے توسط سے یہ میں انٹرویو دے رہا ہوں آپ کے ویڈیو چینل کو۔ بہت شکریہ، آپ نے سوال نامہ مجھے بھیجا ہے۔ تو میرا نام غلام اصغر سائیں ہے اور میں نے 10 گرام چرس کی پٹیشن مورخہ 6 نومبر 2020 کو عدالت ہائی کورٹ میں نے جمع کروائی تھی، جو رد ہو گئی۔ تو آپ نے جناب یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ نے یہ عدالت میں درخواست جمع کرائی تھی کہ چرس الاؤ کریں اور چرس رکھنے والے کو پولیس نہ پکڑے اور چرس رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ آپ نے کیوں جمع کروائی؟ عزیز محترم، چونکہ میرا تعلق وکالت کے پیشے سے ہے اور دوسرا میرا تعلق جو ہے وہ المیزان ویلفیئر آرگنائزیشن سے ہے۔ ہم نے ہمیشہ ملک کے غریب لوگوں کی، ملک کے دکھی لوگوں کی ہم نے ہمدردی کی ہے اور ہم نے ان کے لیے کام کیا ہے اس معاشرے میں، اور ہمیشہ اچھا سوچا ہے۔ اب اس بات کا ہمیں بھی دکھ پہنچا کہ ہمارے وزیر اعظم محترم صاحب جا رہے ہیں جگہ جگہ اور پیسے مانگ رہے ہیں، قرضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل بات یہ کہ جبکہ ہمارے پاس خود ایسے ذرائع موجود ہیں جن سے ہم اپنا معاشی کنٹرول کر سکتے ہیں، معیشت کو اچھی طرح اس کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو اس کو بڑی اچھی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ہم نے یہ پٹیشن فائل کی کہ جناب عالی اگر یہ 10 گرام چرس کو آپ ڈی کرمنلائز کر دیں گے، یعنی کہ اس 10 گرام اگر کوئی چرس رکھے تو اس کو پولیس نہ پکڑے، وہ رکھ سکتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ عدالت کا ریونیو بڑا اچھا جنریٹ ہوگا۔ ابھی میرے یہ انٹرویو کے بعد جو ہے وہ RIM نیوز ہے آپ کی چینل ہے، انہوں نے یہ بڑی اچھی طریقے سے اس کا تجزیہ کیا کہ جناب عالی 74 کروڑ ڈالر پر منتھ جو ہے وہ انکم یہ چرچ سے ہو سکتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ تو کچھ نہیں ہے اس میں۔ ہم نے تو ایک ملک کی مفاد کے لیے، میں پاکستانی ہوں، مجھے یہ پاکستان اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ کو ہے۔ ہمارے باپ دادا یہیں پیدا ہوئے اور انہوں نے یہی وفات کی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کر جاؤں۔ یہ میری ذاتی اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ شریف لوگ ہیں، میں نے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو ڈاکٹر ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو انجینئرز ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپریشن کرنے سے پہلے وہ چرس پی کے جاتے ہیں تاکہ ان کا دماغ برابر کام کرے اور وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے، اپنے کام میں کنسنٹریشن پیدا کرے، جو چرس کی خاصیت ہے۔ میں آپ سے میں عرض کروں، میں نے یہ اپنی پٹیشن میں لکھا تھا پہلے بھی کہ جناب عالی یہ اگر آپ چرچ کو الاؤ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہیوج مانیٹری بینیفٹس جو ہے وہ آپ کو اچیو ہو جائیں گے کہ چرچ تو بک رہی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، جگہ جگہ پہ موجود ہے۔ اب آپ یہ اگر کہیں کہ صاحب اگر ہم اجازت دے دیتے ہیں چرچ کی تو کیا سارے لوگ چرچ پینا شروع کر دیں؟ خدا نہ خواستہ ہم نے یہ بات تو نہ کہی۔ میرا یہ مقصد تو نہیں کہ آپ سب چرس پینا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سگریٹ کی دکان کھلی ہوئی ہے
آپ کا بچہ یا میرا بچہ اگر وہ سگریٹ نہیں پیتا تو یقیناً وہ سگریٹ کی دکان تک جائے گا بھی نہیں، نہ ہی سگریٹ خریدے گا، نہ ہی پیے گا۔ گٹکا ہے، یہ ہیزارڈس ٹو ہیلتھ ہے، اس کی پابندی کے باوجود بھی جو ہے وہ دیکھیں آپ، یہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، مختلف رنگوں میں، مختلف شیپ میں لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ مگر میرا یہ عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اگر اس 10 گرام چرس کو اگر آپ کہیں جس طریقے سے شراب کھولی ہوئی ہے آپ نے، حالانکہ یہ حرام ہے ہمارے، نہ صرف ہمارے مسلمان اسلام مذہب میں بلکہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور اپنا ہندوؤں میں، کسی بھی مذہب میں یہ الاؤ تو نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں اور مگر پھر بھی آپ ریونیو اس سے جنریٹ کر رہے ہیں، سیلز ٹیکس اس پر عائد ہے اور تمام ہمارے مسلمان بچے پی رہے ہیں۔ کرسمس ڈے پہ دیکھیں تو وہی موج منا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے 10 گرام چرس کو لیگلائز قرار دے دیا، جس طریقے سے پہلے بھی یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ پروسیس، اگر آپ اس کو 10 گرام اجازت دے دیں گے تو ظاہر ہے وہی لوگ جائیں گے جو اس کا شوق رکھتے ہیں، ورنہ جنہیں ضرورت نہیں ہے چرس پینے کی وہ بھلا کیوں پیے گا صاحب؟ جن کو شراب نہیں پینی ہے وہ آج بھی اسٹور کھلے ہوئے ہیں، نہیں جاتے، نہیں پیتے، سگریٹ نہیں پیتے، ماوا گٹکا وہ نہیں کھاتے، نہیں پیتے۔ اس کے علاوہ جب یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی، ہمیں آپ کا یہ جو دوسرا تمام سوالات آپ کو جو ہے وہ میرے عزیز محمد علی ناصر صاحب کے اسی میری جو ہے وہ درخواست میں اور میرے انٹرویو میں آپ کو ملیں گی، تمام اس کے جوابات آپ کو انشاءاللہ العزیز میں دوں گا۔ اور اس میں یہ کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میری پٹیشن کو ڈسمس کر دیا، ٹھیک ہے، آپ تو سرکار ہیں ہمارے، کیونکہ وکیل کا کام جس طریقے سے مولانا صاحب کا کام مسجد سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے وکیل کا کام عدالت تک ہوتا ہے۔ ہم اپنا مسیحا، ہم اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے علاوہ نہیں اور کہیں نہیں جا سکتے عدالت کے علاوہ۔ ہم ان کو اپنا مدعا سنائیں گے، اب وہ ان کی مرضی ہے ہمیں ڈانٹ کے بھگائیں یا ہماری عزت سے بات سنتے۔ اگر ہماری عزت سے بات سنی جاتی، ان کے کمنٹس آنے دیے جاتے، جن کو ہم نے پارٹی بنائی ہے، ہم نے پارٹی بنائی باقاعدہ اپنی پٹیشن میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈرل منسٹری آف لا تھرو سیکرٹری اسلام آباد، گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف انٹیریئر افیئرس، نارکوٹک کنٹرول اسلام آباد۔ ان کے جوابات آ جاتے تو ہمیں بھی کچھ مل جاتا، کہ ہمارا ذہن بھی کھل جاتا کہ نہیں صاحب یہ یہاں پہ ہے، تو ہم بھی کوئی آرگیو کر کے ہم اپنی بات بتاتے۔ اس میں میرا قطعی طور پہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے، یقین رکھیں آپ۔ میں نے تو اپنا 6 ماہ کرونا وائرس کا جو ہے وہ اس کے اندر سرو کیے۔ اس کے بعد جب جنگ میں 22 اپریل کو ہماری جو جنگ اخبار میں ایک شائع ہوئی خبر کہ صاحب یہ کرونا وائرس کا علاج ہے، یہ اسرائیلی ماہرین نے دریافت کیا ہے، تو مجھے بڑی ہمت ہوئی اس چیز کو دیکھ کے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو چیز کو عدالت لے جائیں۔ یہ جنگ ہے منگل 23 جون 2020، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جنگ اخبار نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمام جو ہے وہ کرونا کے مرض کی دوا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، لہذا میں نے عدالت کی طرف رجوع کیا کہ اس کے تو 2 فائدے ہیں۔ ایک تو دیکھیں چرس تو بک رہی ہے زمانے میں، مگر بات یہ کہ اس چرس کے بکنے کے جو پروفٹ ہے وہ تو آپ تک، گورنمنٹ تک نہیں پہنچ رہے۔ اور ہمارے عمران خان صاحب مجھے بڑا پیار ہے، ان سے ایسی بات نہیں ہے، ہمارے جو ہے وہ چونکہ سربراہ ہے لہذا عزت ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز پہ ذرا غور کریں۔ آپ نے اچھا دوسری بات یہ کہ مجھے اور بھی زیادہ توقعات ہو گئی
کہ بھئی اچھی بات ہے، اس سے بھی ریونیو جنریٹ ہوگا، کہ آپ نے بھنگ کو جو ہے وہ باقاعدہ لیگلائز کروا دیا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بھنگ بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ بھنگ از کالڈ کینیبس، اور یہ بھی کینیبس کا ایک پارٹ ہے، یعنی بھنگ سے ہی اصل چرس پیدا ہوتی ہے۔ تو جب آپ بھنگ کو اجازت دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ چرس کو اجازت دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ہماری جو پروڈکٹ ہے، یہ دیکھیں ہینڈ میڈ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ بوٹی ہے۔ تو جب یہ بوٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اسی کی یہ پروڈکٹ ہے اور وائڈلی اسپریڈڈ ہے، جہاں تھیرا میں یہ بنتی ہے تو وہاں تو اور کوئی وہ کاشت ہی نہیں ہوتی اس کے علاوہ، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کی آبادی اسی کے اوپر ہے، ان کا ہر بندہ اس ریموٹ ایریاز میں تقریباً $1,00,000 سے زیادہ کماتے ہیں چرس کی وجہ سے۔ اب یہاں سے جو نکلتی ہے تو اس میں سب کو پتہ ہے کہ اس کا پیسہ جنریٹ نہیں ہو رہا ہے حکومت کو۔ اگر جنریٹ ہو جائے، اس کو آپ ایک جس طریقے سے شراب خانے کے گتھے کھولے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو بکوائیں، پرمٹ پہ ملے گی، جس کو پینا ہوگا وہی جائے گا۔ میرے سرکار، میرا بیٹا یا آپ کا بیٹا نہیں جائے گا، جبکہ ہم نہیں پیتے تو کیوں جائیں گے؟ مگر جن کو ضرورت ہے وہ شریف لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اور یعنی اچھے لوگ ہیں، شریف شرفا جن سے آپ کہیں، تو وہ بھی پیتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ اب شوق رکھتے ہیں اور وہ تھوڑی سی ان کی جیب میں آ جائے اور پولیس والا ان سے بے عزتی کرے، آپ سوچیں۔ ایک پولیس والے ہمارے دوست سے، ان سے جب میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ چرس پی رہے، آپ کسی غیر علاقے میں جائیں، آپ کو کوئی پولیس والا تو پکڑ لے گا، کئی تو چھوڑ دیں گے پولیس والا سمجھ کے، کئی تو نہیں چھوڑیں گے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اور اسی طریقے سے 10 گرام یا 5 گرام میں عدالتوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے خواہ مخواہ میں۔ آپ ان کو لے کے دوسرے کام تو آپ کے رہ گئے، جو مین کام آپ کو کرنا ہے، پولیس کو ہماری کرنا ہے، وہ اس سے مبرہ ہو گئے۔ یہ صرف چرس کے کیس لے آتے، کھانا پوری ہو جاتی ہے، خوش ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو، پیسے جس نے دے دیے اس کو چھوڑ دو، ورنہ 10 گرام تو ایزیلی اویلیبل ہے، آپ رکھ دیں، اس کے لیے کوئی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بھلے سڑتے رہیں لوگ۔ تو یہ ناجائز ہے سر، میری اسی لیے یہ درخواست تھی کہ مہربانی کریں، اس کو 10 گرام اگر آپ اجازت دے دیں گے تو کوئی وہ نہیں ہوگا۔